السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم آپ کے سامنے پارٹ 1 بیان کیا مختصر سوانح حیات خواجہ غریب نواز کے بارے میں۔ آج ہم آپ کے سامنے پارٹ 2 بیان کریں گے خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کے چند اوصاف حمیدہ۔ آپ کے پیش خدمت ہے، بغور سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوف خدا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند مقام و مرتبہ پر فائز ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بہت زیادہ رکھتے تھے۔ جب کبھی قبر و حشر کے مناظر کا تذکرہ آ جاتا تو آپ بے اختیار رو پڑتے اور کبھی کبھی تو چیخیں تک بلند ہو جاتی۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جان ایمان اور روح اسلام ہے، اس کے بغیر کوئی شخص سلوک کے زینے تک نہیں پہنچ سکتا۔ خواجہ صاحب کا سینہ محبت رسول کا مدینہ تھا۔ ساری زندگی اپنے حبیب اور جد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ یاد ہی آپ کے درد جگر کا درما رہی۔ جب کبھی آپ کوئی حدیث بیان کرتے تو رونے لگتے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، افسوس ہے اس شخص پر جو قیامت کے دن آپ سے شرمندہ ہوگا۔ اس کی جگہ کہاں ہوگی؟ جو آپ سے شرمندہ ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ سنت رسول پر عمل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس کی چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا، یعنی میرے طریقے اور میری سنت کے مطابق نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ آپ آخرت کے مناظر کو بیان فرما رہے تھے۔ دوران گفتگو فرمایا، جو شخص سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے، حشر کے دن اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جائے گا اور کہا جائے گا، یہ شخص آپ کا امتی ہے، اس نے سنت کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز زاروں قطار رونے لگے اور فرمایا، افسوس ہے اس شخص پر جو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرمندہ ہوگا، اور جو ان کی بارگاہ میں شرمندہ ہوگا وہ بھلا کہاں جائے گا۔ پابندی نماز۔ نماز تمام فرائض میں سب سے اہم فرض اور تمام عبادت میں سب سے افضل عبادت ہے۔ نماز مومنوں کی معراج ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ نماز ترک کر کے کوئی شخص اللہ اور رسول کا پیارا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ غریب نواز خود بھی نماز کے سخت پابند تھے اور اپنے مریدین متوسلین کو بھی اس کی پابندی کا حکم دیتے تھے۔ ایک بار نماز قضا کر دینے کے بعد گفتگو چل رہی تھی تو خواجہ صاحب نے فرمایا، وہ کیسے مسلمان ہیں جو وقت پر نماز ادا نہیں کرتے اور اس قدر دیر کر دیتے ہیں کہ وقت ہی گزر جائے، اور فرمایا، ان کی مسلمانی پر صد افسوس جو اللہ رب العالمین کی بندگی میں کوتاہی کرتا ہے۔ غربہ پروری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام مخلوق اللہ کی عیال ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص زیادہ بہتر ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے زیادہ بہتر ہو۔ خواجہ غریب نواز اس حدیث کا عملی تفسیر تھے۔ آپ غریبوں اور محتاجوں پر اس قدر سخاوت فرماتے تھے کہ آپ کا لقب ہی غریب نواز پڑ گیا۔ ان کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے خصوصیات کے جامع تھے۔ اب میں آخر میں حضرت خواجہ غریب نواز کے چند ارشادات کو غور سماعت فرمائیں۔ پہلا، گناہ تمہیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا مسلمان بھائی کو ذلیل و خوار کرنا۔ دوسرا، نیکیوں کی صحبت نیک کام کرنے سے بہتر ہے، بروں کی صحبت برائی کرنے سے بہتر ہے۔ تیسرا، کافر 100 سال تک لا الہ الا اللہ کہنے سے مسلمان نہیں، لیکن ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ کہنے سے 100 سالہ کفر دور ہو جاتا ہے۔ چوتھا، یقین ایک نور ہے جس سے انسان منور ہو جاتا ہے، اس کے بعد محبوں اور متقیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ پانچواں، جو چاہتا ہے کہ محشر کی ہولناکیوں سے محفوظ رہے، وہ بھوکوں کو کھلائے، ننگوں کو پہنائے، مصیبت زدوں کی فریاد رسی کرے۔ چھٹا، شقی وہ ہے جو نافرمانی کرے اور سمجھے کہ میں مقبول بندہ ہوں۔ ساتواں، کوئی شخص صرف اردو وظائف سے قرب الہی حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ نماز نہ پڑھے۔ آٹھواں، جو شخص فرائض الہیہ کو ادا نہیں کرتا وہ حرام روزی کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اور سارے مسلمانوں کو صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے اور اپنے محبوبوں کی محبت ہمارے دلوں میں قائم رکھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔